یہ کمرہ، یہ شاویلا اور یہ شاہویر شاہ، یہ سب اب تمہارا مقدر ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس نکاح کے پیچھے کوئی محبت نہیں، صرف ایک احسان ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے حرین کا ہاتھ چھوڑا جسے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر گر پڑی۔ شاہویر نے ایک تکیہ اور کمبل اٹھا لیا تھا۔ تم اس سرخ جوڑے میں جتنی بھی حسین لگ رہی ہو نا، میرے لیے تمہاری حیثیت صفر ہے، شاہویر نے سردمہری سے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواروں پر لگی تصویریں لرز اٹھی تھی اور حرین بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور رات کی خنکی فضا میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ لیکن حرین کے دل کی دھڑکنیں آج کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی دور پھیلی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو زارون ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کالی واسکٹ اور سفید شلوار قمیض میں بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ حرین نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ کل ہی تو ان کی شادی کا دن تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے والے تھے۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو حرین؟ کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی، یا پھر اپنے ہونے والے شوہر کے خیالوں نے تمہیں بے چین کر رکھا ہے؟ زارون نے اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا تو حرین کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس نے اپنے بالوں کے ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ زارون کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ابھی سب سوئے نہیں ہیں، تائی اماں تو ابھی لاؤنج میں ہی تھی۔ زارون نے کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ حرین، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم دیکھنا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہماری شادی اس خاندان کی سب سے یادگار شادی ہوگی۔ وہ دونوں دیر تک وہاں کھڑے مستقبل کے خواب بنتے رہے تھے۔ حرین کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے اس کی محبت مل رہی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کے ملازم کاموں میں جٹ گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ زارون بھی بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار حرین کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا جو اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ شہریار خان اپنے بھائی کے ساتھ مہمانوں کی فہرست دیکھ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کے صحن میں شامیانے لگ رہے تھے اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، زارون اپنے کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ اس نے بیڈ پر پھیلی اپنی قیمتی شیروانی کو ہاتھ لگایا اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے مارکے کی تیاری کر رہا ہو۔ اسی لمحے اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زارون نے جیسے کال اٹھائی، اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس نے دوسری طرف موجود نفوس کی بات سنی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور تیزی سے ایک چھوٹا بیگ نکالا جس میں اس نے پہلے ہی بہت کچھ ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار مڑ کر اپنی شیروانی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے پچھلے دروازے کے راستے حویلی سے باہر نکل گیا۔ کسی کو کان خبر نہ ہو گئی تھی کہ دلہا اپنی منزل بدل چکا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی روشنیوں میں نہا گئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہمانوں کے قہقہوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہریار خان بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ روبینہ، ذرا زارون کو دیکھو، اسے کہو کہ اب تیار ہو جائے، نکاح خواہ کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ روبینہ بیگم مسکراتی ہوئی بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ خالی پڑا تھا اور بیڈ پر شیروانی جوں کی توں پڑی تھی۔ انہوں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی مگر زارون وہاں نہیں تھا۔ اسے پکارنے لگی تھی مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اور آتا بھی کیسے جب دلہا ہی فرار ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری حویلی میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے زارون کو کال کر رہا تھا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی اور خوشیوں والا گھر اچانک ماتم کدہ بن گیا تھا۔ شہریار خان کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جبکہ حرین اپنے کمرے میں
سجی سجائی بیٹھی یہ سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اسے محبت کے دعوے کر رہا تھا اسے اس طرح بڑے مجمع میں تنہا چھوڑ جائے گا۔ اسی افراتفری کے عالم میں شاویر شاہ خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ شہریار خان، جن کا نام اس پورے ضلع میں عزت اور غیرت کی علامت تھا، اس وقت صوفے پر ڈھیر تھے، جیسے ان کی ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور بائیں ہاتھ سے سینے کو اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ انگلیاں سفید پڑ رہی تھی۔ روبینہ بیگم بدحواس ہو کر ان کے قدموں میں بیٹھی ان کی شیروانی کا پلو تھامے سسک رہی تھی۔ شہریار صاحب، خدا کے لیے ہمت نہ ہارے، آپ ایسے کریں گے تو باہر کھڑے اس ہجوم کا سامنا کون کرے گا؟ ان کی آواز میں وہ کرب تھا جو ایک ماں کو اپنی بیٹی کی بربادی دیکھ کر ہوتا ہے۔ شہریار خان نے بوجھل نظروں سے چھت کی طرف دیکھا، جہاں ان کے خوابوں کا محل ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ان کا اپنا خون، ان کا لاڈلا بھتیجا زرون، ان کی پیٹھ میں خنجر اتار کر جا چکا تھا۔ یوسف خان اور ان کی بیگم بھی بیٹے کے یوں اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے بے انتہا شرمندہ تھے۔ انکل، خود کو سنبھالیں، ایک باری اور گونجدار مردانہ آواز نے کمرے کے سوگوار ماحول کو چیر دیا تھا۔ شاویر شاہ جب تک ایک سائے کی طرح خاموشی سے گوشے میں کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، تیزی سے آگے بڑھایا تھا۔ اس نے جھک کر شہریار خان کے کندھوں کو اپنے فولادی گرفت میں لیا اور انہیں سہارا دے کر سیدھا بٹھایا۔ 2 گھونٹ پی لیں انکل، ابھی آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں۔ شاویر کے لہجے کے ٹھہراؤ میں ایک ایسا مان تھا کہ شہریار خان نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے شاویر کو دیکھا جو ان کے جگری دوست کا بیٹا تھا، مگر اس وقت ایک فرشتہ لگ رہا تھا۔ شاویر بیٹا، تم نے دیکھا، زرون نے میری پگڑی اچھال دی ہے، میری حورین کا تماشا بنا دیا اس نالائق نے۔ میں باہر کیسے جاؤں گا؟ میں ان لوگوں کی آنکھوں میں چھپی وہ حقارت کیسے جھیل لوں گا جو کل تک میرے سامنے سر جھکاتے تھے؟ شہریار خان کی آواز میں وہ لرزش تھی جو کسی بھی غیرت مند انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شاویر نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سمندر کی طرح ساکت تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی بند مٹھی کو دیکھا اور پھر اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا۔ آپ کو کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے انکل، آپ کی عزت آج سے میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے مرحوم باپ کے اس قول کو نبھاؤں گا جو وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ شہریار کی عزت میری اپنی پگڑی ہے۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو میں حورین سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاویر شاہ کی اس بات نے کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس روک دیا تھا۔ روبینہ بیگم نے سر اٹھا کر اس وجیح اور روبدار نوجوان کو دیکھا، جس کی ایک آواز پر سینکڑوں ملازم حاضر ہوتے تھے۔ وہ آج ان کی بیٹی کی لوٹی ہوئی لاج بچانے کے لیے خود کو پیش کر رہا تھا۔ شاویر، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ حورین اس وقت جس صدمے میں ہے وہ شاید تمہیں کبھی اپنا نہ سکے، اور تمہاری اپنی زندگی، اس کا کیا؟ شہریار خان کی آواز میں فکر اور احسان مندی کا ملا جلا تاثر تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے انکل، آپ بس حورین سے بات کریں، نکاح خواہ باہر بیٹھے ہیں۔ اس کے لہجے میں وہ حتمی پن تھا جو کسی بھی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ شہریار خان نے ایک بار شاویر کے پر اعتماد چہرے کو دیکھا اور پھر روبینہ بیگم کا سہارا لے کر بوجھل قدموں سے حورین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ حورین اپنے بیڈ پر ایک ساکت مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ روسی لباس، بھاری زیورات اور ہاتھوں پر رچی وہ گہری مہندی اب اسے اپنے وجود پر کسی سزا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بے آواز گر رہے تھے جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ زرون اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جیتے جی اس کے گرد کفن لپیٹ دیا ہو۔ دروازہ کھلا تو اس نے لرزتی نظروں سے سامنے دیکھا۔ اس کے باپ کا جھکا ہوا سر اور ماں کی سوجی ہوئی آنکھیں سب بتا رہی تھی، حورین میری بچی۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ حورین کی سسکی نکل گئی تھی۔ بابا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ شہریار خان نے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھے اور اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔
بیٹا باہر تماشا لگنے والا تھا اور تمہارے باپ کی پگڑی مٹی میں ملنے والی تھی، مگر شاہویر بیٹے نے تمہارا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ حرین کا سانس جیسے حلق میں ہی منجمد ہو گیا تھا۔ شاہویر شاہ، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جس سے بات کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں، وہ جس نے مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حرین کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے وہ منظر لہرانے لگا تھا جب ایک ماہ پہلے وہ اپنے باپ کے آفس گئی تھی۔ وہ فون پر ہنستے ہوئے کوریڈور میں مڑی تھی کہ اچانک ایک فولادی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کا بیگ اور فائلیں فرش پر بکھر گئی تھی۔ اندھی ہو گیا؟ نظر نہیں آتا یا دماغ گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ شاہویر کی وہ کوٹیلی آواز اسے آج بھی کانوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے شاہویر کو ایک مغرور اور بدتمیز انسان سمجھا تھا، جس نے اسے سب کے سامنے جاہل کہا تھا، اور آج وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن کر سامنے کھڑا تھا۔ حرین نے انکار کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شہریار خان نے وہ کام کیا جس نے حرین کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے اپنے سر سے وہ پگڑی اتاری جو ان کی پہچان تھی اور اسے حرین کے پیروں میں رکھ دیا۔ اگر تم نے انکار کیا حرین تو میں اسی حویلی میں دم توڑ دوں گا۔ میری عزت کا جنازہ مت اٹھاؤ بیٹی، شاہویر کے نکاح میں آ جاؤ۔ حرین کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے بڑے باپ کی جھکی ہوئی کمر دیکھی، ان کی پگڑی اپنے قدموں میں دیکھی، اور اس کے اندر کا سب کچھ مر گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ کوئی اقرار اور نہ کوئی انکار، بس ایک لمبی سسکی لی اور بوجھل نظریں جھک گئی۔ اس کی خاموشی اور جھکی ہوئی پلکیں شہریار خان کے لیے مکمل جواب تھی۔ روبینہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ باہر نکاح خواہ کے خطبے کی آوازیں حرین کے کانوں میں کسی فیصلے کی طرح گونجنے لگی تھی۔ وہ شاہویر شاہ کے قید میں جانے کے لیے خاموشی سے تیار ہو چکی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں روشنیوں کا ہجوم تھا، مگر فضا میں موجود تناؤ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ باہر مہمانوں کو یہ اطلاع دی جا چکی تھی کہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر دلہا تبدیل کر دیا گیا ہے، مگر شاہویر شاہ کا نام سنتے ہی سرگوشیاں تھم سی گئی تھی۔ شاہویر شاہ کوئی معمولی نام نہیں تھا۔ اس کے رعب اور خاندانی وقار کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی سوال اٹھاتا۔ نکاح خواہ کے سامنے شاہویر نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ڈیزائنر کرتا اور اس پر گہرے بھورے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی، جو اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ پتھر کی ایک مورت معلوم ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں صرف سامنے رکھی نکاح نامے کی فائل پر جمی تھی۔ جب نکاح خواہ نے مہر کی رقم کا اعلان کیا تو شاہویر شاہ سے اس کی رضامندی پوچھی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی، جی مجھے قبول ہے۔ ان تین الفاظ نے حرین کے نصیب کا رخ موڑ دیا تھا۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے حرین اپنی ماں اور تائی کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں جب شاہویر کی وہ بھاری آواز پڑی تو اس کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح پر کسی نے مہر ثبت کر دی ہو۔ نکاح خواہ اس کی طرف متوجہ تھے۔ حرین خان بنت شہریار خان، کیا آپ کو شاہویر شاہ ولد سکندر شاہ 5 کروڑ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ کے ان الفاظ نے حرین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ضرور کے وہ وعدے، وہ ٹیرس پر کی گئی باتیں اور پھر اس کا یوں بے وفائی سے بھاگ جانا، سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے لب سلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ جوڑے پر گر رہے تھے اور ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ روبینہ بیگم نے سسکتے ہوئے حرین کا ہاتھ دبایا تھا۔ ہاں کر دو بیٹا، اپنے باپ کی پگڑی کا مان رکھ لو۔ حرین نے ایک گہری سسکی لی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ یہ نکاح نامہ پھاڑ دے اور بھاگ جائے، مگر سامنے کھڑے اپنے بوڑھے باپ کی جھکی ہوئی کمر اور امید بھری نظر نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس نے لب نہیں کھولے، بس نہایت آہستہ سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اس کا اقرار بن گئی تھی۔ نکاح خواہ نے 3 بار پوچھا اور ہر بار حرین کی خاموشی اور گرتے آنسوؤں نے گواہی دی کہ وہ اس قید کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا تو حویلی میں مبارکباد کا ایک بے جان سا شور اٹھا، جو حرین کے لیے کسی ماتم سے کم نہیں تھا۔ رخصتی کا لمحہ انتہائی بوجھل تھا۔ حرین کی ڈولی شاہویر کی سیاہ چمکتی گاڑی میں منتقل ہوئی تو اسے لگا اس کی
آزادی کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ شاہویرہ پہنچتی خاموشی نے اسے خوش آمدید کہا۔ ملازمہ اسے شاہویر کے بیڈ روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حورین بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے بھاری دوپٹے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں کے جھمکے اس کے لرزتے وجود کے ساتھ ہل رہے تھے اور سرخ لہنگے پر جڑا کام روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف اور غصے کی تپش سے تپ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاہویر شاہ اندر داخل ہوا۔ حورین کا دل اس کی بھاری قدموں کی چاپ سے دہلنے لگا تھا۔ شاہویر نے اپنی واسکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور آستینے اوپر چڑھاتے ہوئے حورین کی طرف مڑا۔ اس کی گہری نظریں حورین کے سجے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس سے وہ دن یاد آ گیا جب اس لڑکی نے اس سے سرعام آفس میں ذلیل کیا تھا۔ شاہویر کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میرے قریب مت آنا تم، خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ حورین ہڑبڑا کر اٹھی اور پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی مگر لہجے میں وہی پرانی اکڑ جو شاہویر کو برداشت نہیں تھی۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا اور لمبے 3 ڈگ بھر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی شخصیت کا دباؤ اتنا تھا کہ حورین کا سانس حلق میں پھنس گیا تھا۔ شاہویر نے جھپٹ کر حورین کی دونوں کلائیاں اپنی ایک ہی مضبوط گرفت میں لی اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ حورین کی کمر میں لچک پیدا ہوئی اور وہ براہ راست شاہویر کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس کے دوپٹے کی کناری شاہویر کی شیروانی کے بٹنوں میں الجھ گئی تھی، مگر شاہویر کا غصہ اس لمحے ہر چیز پر غالب تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حورین خان، میں کوئی بھکاری ہوں جو تمہارے پاس التجا کرنے آیا تھا؟ شاہویر کی آواز اس کے کان کے پاس کسی گرم لہر کی طرح لہرائی تھی۔ میں نے تمہارا ہاتھ تھاما کیونکہ تمہارا وہ بزدل کزن بھاگ گیا تھا اور تمہارے باپ کی عزت سڑک پر تماشا مار رہی تھی۔ اس نے گرفت مزید سخت کی تو حورین کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس نے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ، حقارت اور ایک عجیب سی کشش ملی جلی تھی۔ تم جیسی بدتمیز اور مغرور لڑکی کو حاصل کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ تم آج بھی میرے لیے وہی جاہل لڑکی ہو جس نے اس دن آفس میں اپنی جاہلیت کا ثبوت دیا تھا۔ شاہویر کا سانس حورین کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ حورین کو اس کی دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ شاہویر کی نظریں ایک لمحے کے لیے حورین کے سرخ کامتے ہوئے لبوں پر جمی اور پھر اس نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ کمرہ، یہ گھر اور یہ شاہویر شاہ، یہ سب اب تمہارا مقدر ہے، لیکن یاد رکھنا اس نگاہ کے پیچھے کوئی محبت نہیں، صرف ایک احسان ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے حورین کا ہاتھ چھوڑا جسے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر گر پڑے۔ شاہویر نے ایک تکیہ اور کمبل اٹھایا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی جو حورین کو اپنی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ تم اس سرخ جوڑے میں جتنی بھی حسین لگ رہی ہو نا، میرے لیے تمہاری حیثیت صفر ہے۔ شاہویر نے سردمہری سے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات میں دوسرے کمرے میں گزاروں گا اور تم اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی اس زبان اور غرور کا ماتم کرو جس نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواروں پر لگی تصویریں لرز اٹھی تھی۔ حورین بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی، اس کی بندیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی اور سرخ لباس میں ملبوس وہ حسن کی دیوی اب صرف ایک ٹوٹا ہوا کھلونا لگ رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاہویلا کے اس کمرے کی خاموشی اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ جب حورین کی آنکھ کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کروٹ لی تو بھاری زیورات کی چبھن اور لہنگے کی زرق برق نے اسے گزشتہ رات کی ہولناکی یاد دلا دی۔ وہ رات بھر اسی عروسی لباس میں بیٹھ کے ایک کونے پر پڑی رہی تھی۔ روتے روتے کب آنکھ لگی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ شاہویر وہاں نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود تھی جو حورین کو اس کے خوفناک کرب کا احساس دلا رہی تھی۔ حورین نے بوجھل قدموں سے واش روم کا رخ کیا اور جب آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے خود سے گھن آنے لگی۔ بکھرا ہوا کاجل، بکھرے بال اور وہ سرخ جوڑا جو اب اسے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے غصے اور نفرت سے اپنے ہاتھ دھوئے
جیسے وہ شاویر کی لمس کی تپش کو مٹانا چاہتی ہو۔ اس نے الماری کھولی تو وہاں اس کے کچھ کپڑے پہلے سی ملازمہ نے گاڑی سے نکال کر پہنچا دیے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سفید سوٹ نکالا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حورین جیسی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شاویر پر پڑی۔ وہ سیاہ رنگ کے فارمل سوٹ میں ملبوس اخبار پڑھتے ہوئے کافی کا سپ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حورین کو دیکھتے اس نے اخبار میز پر رکھا اور سرد نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ناشتہ کر لو، یہاں بھوکا رہنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ شاویر کی آواز میں وہی حکم تھا جو حورین کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا۔ حورین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں صرف اپنے بابا کی خاطر ہوں، تمہاری غلامی کرنے نہیں۔ شاویر نے کافی کا کپ دھیرے سے میز پر رکھا اور کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ غلامی؟ تم جیسی لڑکی کو تو میں اپنا ملازم بھی نہ رکھوں، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تم اس گھر میں صرف احسان کے تحت لائی گئی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو۔ مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے اور یہاں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حورین کا جی چاہا کہ وہ سامنے رکھا کافی کا کپ اس کے منہ پر دے مارے، مگر اس نے ضبط کر لیا تھا۔ اسی وقت شاویر کا فون بجا اور اس کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر اس کی آنکھیں سکڑ گئی۔ نتاشا، میں نے کہا نا کہ میں آفس آ رہا ہوں۔ نتاشا کا نام سنتے حورین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہی نام تھا جو شاویر کی زندگی میں کسی خاص مقام کا پتہ دے رہا تھا۔ شاویر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتے ہوئے حورین کے قریب آ گیا۔ گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہاں کے اصول میرے ہیں اور تم اب ان اصولوں کی پابند ہو۔ وہ مڑا لمبے ڈھک بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ حورین پورا دن گھر کے در و دیوار کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے اپنی ماں اور بابا کی بہت یاد آ رہی تھی، مگر وہ انہیں فون کر کے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو شاویلا کے گیٹ پر گاڑی کی آواز آئی۔ حورین کو لگا شاویر شاہ گیا ہے، مگر جب ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اندر ایک انتہائی جدید لباس میں ملبوس لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر گہرا میک اپ تھا اور بالوں کا سٹائل بتا رہا تھا کہ وہ کسی ماڈل سے کم نہیں ہے۔ شاویر کہاں ہے؟ اس نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لڑکی نے حورین کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازم سے پوچھا تو حورین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ لڑکی حورین کے قریب آئی اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو تم ہو وہ زبردستی کی بیوی۔ بائی دا وے، میں نتاشا ہوں، شاویر کی پرسنل سیکرٹری اور اس کی سب سے قریبی دوست۔ نتاشا کے لہجے میں چھپی زہرناکی نے حورین کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ سیکرٹری ہو تو آفس میں رہا کرو، یہاں گھر پر تمہارا کیا کام ہے؟ حورین نے بنا سوچے سمجھے جواب دے دیا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل اس وقت ڈوب رہا تھا۔ شاویر کا گھر میرا اپنا گھر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو بس تمہارے باپ کی عزت کی خاطر پھنس گیا، ورنہ اس جگہ پر آج میں ہوتی۔ حورین کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے شاویر نے صرف اسے قید میں نہیں بلکہ ایک تماشے میں لا کھڑا کیا ہے۔ نتاشا کی باتیں سن کر اسے زارون کی بے وفائی سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا شاویر واقعی کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس نے حورین سے نکاح کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ وہ ایک عورت تھی جو بھلے ہی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کا شوہر کسی اور کو پسند کرے۔ رات گئے جب شاویر واپس آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا حورین کے کمرے کی طرف گیا اور بغیر دستک دیے دروازہ کھولا تو حورین بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ نتاشا آئی تھی یہاں؟ اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ بس حورین سے پوچھنا چاہتا تھا، حالانکہ اسے ملازموں سے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ حورین مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو شاویر شاہ؟ اگر تمہاری زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی تھی تو تم نے مجھ پر یہ احسان کیوں کیا؟ کیا تم مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارے لیے میری حیثیت اس سیکرٹری سے بھی کم ہے؟
हुरैन की आवाज़ चीख में बदल गई थी। शावीर ने 2 कदम आगे बढ़कर उसका जबड़ा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया था। नताशा मेरी दोस्त है और मेरा बिजनेस संभालती है। तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें इस निकाह से कोई सरोकार नहीं। फिर आज ये जलन कैसी? उसकी नज़रें हुरैन की आंखों में गड़ गई थी, जहाँ आंसू और गुस्से की एक जंग चल रही थी। याद रखना हुरैन, तुम मेरी बीवी हो सिर्फ दुनिया के लिए। मेरे दिल और मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसने उसे झटके से छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। वो भी हुरैन को एक बार फिर तन्हाई और पछतावे के समंदर में डुबोकर शाविला की खामोशी हुरैन के असाब पर सवार हो रही थी। शावीर का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा था और नताशा का रोज रोज घर आना उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। और वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। हुरैन लेटी हुई थी, मगर आसमान के गरजने की आवाज़ें उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। वो हमेशा से बिजली कड़कने से डरती थी, मगर आज इस बड़े से कमरे में वो बिल्कुल तन्हा थी। अचानक बिजली के एक जोरदार कड़ाके ने उसे बेड से उछलने पर मजबूर कर दिया था। पूरा कमरा एक लम्हे के लिए सफ़ेद रोशनी से भर गया और फिर घुप अंधेरा छा गया। हुरैन ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और तकिए को सख्ती से भींच लिया। शाहवीर, उसके हलक से बेख्तियार एक पुकार निकली। हालांकि वो जानती थी कि वो दूसरे कमरे में है। वो साथ वाले कमरे में खामोशी से बैठा अपने फैसले पर गौर कर रहा था कि अचानक से उसे हुरैन की चीख सुनाई दी, तो वो फौरन से बाहर की तरफ भागा। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और शाहवीर हाथ में टॉर्च लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने हुरैन को बेड के बीचों बीच सिमटे हुए देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? उसने सर्द लहजे में पूछा था, मगर उसकी आवाज़ में वो पहले जैसी सख्ती नहीं थी। मुझे मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज़ के साथ कहा तो शावीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसमें कोई मसनूईपन नहीं था। उसे खुद को भी मालूम नहीं था कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, मगर अगले लम्हे उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। शावीर ने एक लंबा सांस लिया और टॉर्च की रोशनी साइड टेबल पर सेट कर दी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया और हुरैन के सामने बैठ गया। तुम इतनी बड़ी होकर भी बिजली से डरती हो? उसके लहजे में एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखें हुरैन के मासूम और खौफजदा चेहरे का मुशाहदा कर रही थी। उसी लम्हे एक और जोरदार कड़क हुई और हुरैन ने बगैर सोचे समझे शावीर का हाथ थाम लिया, तो शावीर का पूरा वजूद एक लम्हे के लिए साकत रह गया। हुरैन की छोटी सी हथेली उसके मजबूत हाथ में लरस रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने के बजाय हुरैन की गिरफ्त को थोड़ा और मजबूत कर लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ हुरैन। शावीर के इन अल्फाज ने हुरैन के दिल को एक अजीब सा सुकून दिया था। वो दोनों खामोशी से अंधेरे में बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज़ और उनकी सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। और फिर शाबी इसी कमरे में सोफे पर सो गया था। अगली सुबह जब हुरैन नीचे आई तो उसका मूड कदरे बेहतर था, मगर जैसे उसने लाउंज में नताशा को शावीर के साथ हंसते हुए देखा तो उसका सारा सुकून गारत हो गया। नताशा शावीर के बिल्कुल करीब बैठी उसे कुछ फाइलें दिखा रही थी और शावीर पर पहली बार किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन का जी चाहा कि वो वहीं से वापस चली जाए, मगर नताशा ने उसे देख लिया था। ओह हुरैन, तुम आ गई। देखो, शावीर ने मुझे ये नया ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। उसकी पसंद वाकई लाजवाब है। नताशा ने अपना हाथ हवा में लहरा कर दिखाया था। हुरैन ने शावीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब वही सपाट तासुरात थे जो उसे हमेशा दिखता था। गिफ्ट तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी फितरत की तरह, चमकदार मगर सस्ता। हुरैन ने तीखे लहजे में जवाब दिया और किचन की तरफ बढ़ गए। शावीर ने नताशा की तरफ देखा और फिर हुरैन की पीठ को घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरैन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और वैसे भी उसने ब्रेसलेट नताशा को गिफ्ट नहीं किया था। वो दोनों एक साथ गए थे और नताशा ने खुद अपने लिए ब्रेसलेट उसकी मौजूदगी में पसंद किया था और बिल भी खुद पे किया था। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी का राज था। नताशा मुसलसल शावीर से ऑफिस की बातें कर रही थी और जानबूझकर हुरैन को नज़रअंदाज कर रही थी। शावीर, आज शाम को हम डिनर पर चल रहे हैं ना? याद रखना, तुमने वादा किया था। नताशा ने बड़े प्यार से पूछा तो शावीर ने एक नज़र हुरैन पर डाली, जो तेज़ी से अपना ऑमलेट काट रही थी। हाँ, याद है मुझे।
حورین نے اپنا کانٹا پلیٹ پر پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ناشتہ ہو گیا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بنا مڑے سیڑھیاں چڑھتی گئی تھی۔ شام کو جب شاویر تیار ہو کر باہر نکلا تو اس نے حورین کے کمرے کے سامنے رک کر دستک دی تو حورین نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ روئی ہو۔ شاویر نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ نتاشا کے ساتھ میرا جانا صرف بزنس میٹنگ ہے حورین، تم جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، شاویر نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حورین کو صفائیاں کیوں دے رہا ہے۔ تم مجھے صفائیاں کیوں دے رہے ہو شاویر شاہ؟ تم تو کہتے تھے کہ میرا تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں ہے، تو جاؤ اپنی نتاشا کے ساتھ، جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاویر شاہ نے اپنا ہاتھ دروازے کے درمیان رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے حورین کا بازو پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے حورین، تمہاری یہ آنکھیں بتا رہی کہ تمہیں فرق پڑ رہا ہے۔ شاویر کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ حورین کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو، اور یہ جیلسی صرف ایک بیوی کو ہی ہو سکتی ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اتنے دن ایک گھر میں گزارنے کے بعد وہ دونوں ان کے فیصلے بدل چکے ہیں۔ میں جیلس نہیں ہو رہی ہوں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، حورین نے چلانے کی کوشش کی تھی، مگر شاویر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ نفرت اور محبت میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے، دیکھنا کسی دن تم یہ لکیر پار کر لو گی۔ اس نے اسے چھوڑا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور وہ بھی حورین کو ایک بار پھر اپنے جذبات کی جنگ میں اکیلا چھوڑ کر۔ اسی رات جب شاویر واپس آیا تو اسے شاویلا کے دروازے پر زارون کھڑا نظر آیا۔ زارون کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور وہ نشے میں دھت لگ رہا تھا۔ شاویر، میری حورین کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ زارون کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شاویر کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی ملکیت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاویلا کے بیرونی گیٹ پر زارون کا شور سن کر ملازمین اکٹھے ہو چکے تھے۔ شاویر کی گاڑی ابھی پورچ میں رکی تھی کہ زارون لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شاویر شاہ، باہر نکلو، تم نے میری منگیتر کو قید کر رکھا ہے، وہ میری ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ زارون کے الفاظ میں نشے اور حسد کی آگ صاف جھلک رہی تھی۔ شاویر گاڑی سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں بھپرے ہوئے شیر کی طرح غصہ تھا۔ اسے نہایت سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور زارون کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ زارون خان، تم جس لڑکی کا نام لے رہے وہ اب اس گھر کی عزت ہے اور میری بیوی ہے، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم حورین کے کزن ہو۔ شاویر کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے زارون کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ شور سن کر حورین بھی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہی زارون جس کے لیے اس نے خواب بنے تھے آج تماشا بنا ہوا تھا۔ حورین، دیکھو میں آ گیا ہوں، وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ دھوکے باز تھی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تم یہ نکاح ختم کر دو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زارون نے اوپر دیکھ کر چلانا شروع کر دیا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر یہ آنسو محبت کے نہیں بلکہ ذلت کے جو زارون اسے بھرے مجمع میں دے رہا تھا۔ شاویر نے ایک نظر اوپر حورین کے لرزتے وجود پر ڈالی اور پھر اس کا غصہ حد سے گزر گیا۔ اس نے جھپٹ کر زارون کا گریبان پکڑا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ معاف کرنے کے لیے تیار ہو؟ شاویر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی گریف زارون کے گلے پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تم اسے اس دن تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے اس کے باپ کی پگڑی اچھالی اور آج تم اسے معاف کرنے کی بات کر رہے ہو۔ شاویر نے ایک بھرپور مکہ زارون کے منہ پر دے مارا جیسے وہ زمین پر جا گرا تھا۔ حورین میری ہے اور میرے جیتے جی کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حورین بالکنی میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاویر اسے صرف ایک احسان کی خاطر نہیں بچا رہا، بلکہ اس کے لہجے میں وہ تڑپ تھی جو صرف سچی محبت کرنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ شاویر نے ملازمین کو حکم دیا کہ زارون کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں اور دوبارہ کبھی سے یہاں بھٹکنے بھی نہ دیا جائے۔ اسی وقت شاویر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور حورین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حورین بیڈ کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔
شاویر نے اسے دیکھا اور غصے میں اس کے قریب آ گیا۔ دیکھ لیا اپنے عاشق کو جو آج تمہیں ذلیل کرنے یہاں تک پہنچ گیا ہے، کیا ابھی تمہیں اس کا انتظار ہے؟ شاویر کی آواز میں دکھ اور غصہ ملا جلا تھا۔ حورین نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور شاویر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم کیوں لڑے اس سے شاویر؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی، تمہیں تو اس نگاہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پھر آج تم نے اسے یہ کیوں کہا کہ میں تمہاری ہوں؟ حورین کے سوال نے شاویر کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاویر نے تڑپ کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور اس سے اپنی طرف کھینچا۔ کیونکہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں اس دن آفس میں بھی تم سے نفرت نہیں کر رہا تھا، تمہاری اس بے باکی اور ہمت نے مجھے اسی دن قید کر لیا تھا۔ میں نے نکاح صرف تمہارے باپ کی عزت کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاویر کا اعتراف حورین کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا تھا۔ حورین ساکت رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پتھر دل شاویر شاہ ہے جو آج اپنے دل کے سارے بھید کھول رہا ہے۔ اور نتاشا، پھر وہ سب کیا تھا؟ حورین نے دبی آواز میں پوچھا تو شاویر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نتاشا صرف ایک ذریعہ تھی تمہیں یہ احساس دلانے کا کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ چال تمہیں مجھ سے دور کر دے گی۔ حورین نے شاویر کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونے کا انداز مختلف تھا، اس میں سکون تھا، پناہ تھی اور ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ شاویر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی مگر دل میں یہ اطمینان تھا کہ اس نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نتاشا نے اسے حورین سے مزید دور کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نتاشا کی وجہ سے ہی تو حورین اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہے، جب وہ کسی دوسری عورت کو اپنے مرد کے قریب دیکھتی تو وہ خود بھی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ کمرے میں پہلی زرد روشنی حورین کے بھیگے چہرے پر کسی خواب کا گمان کر رہی تھی۔ شاویر کا اعتراف محبت حورین کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے چکا تھا، مگر اس کی انا اب بھی اسے روک رہی تھی۔ اس نے شاویر کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کی اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شاویر نے اسے دیوار اور اپنے وجود کے درمیان قید کر لیا تھا۔ کیوں بھاگ رہی ہو حورین؟ کیا اب بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ شاویر کی آواز میں ایک عجیب سی خنک تھی، اس کے اتنا قریب تھا کہ حورین کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ حورین نے نسیں جھکا لی، اس کے رخسار حیا کی سرخی سے دہکنے لگے تھے، اور یہی اس کا جواب تھا۔